یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات برمنائے طب بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا، تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں۔ اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات، صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے۔ اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی اب آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس، میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی، سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نخواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن، میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔